بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه ابو داود والترمذی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کھانا شروع کرے تو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لے، بس اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نام کو کھانے کے شروع میں لینا بھول جائے تو چاہیے کہ وہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کردہ حدیث پہلے گزری ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کی 3 سنتیں بیان فرمائی. ان میں سے پہلی سنت یہ تھی سم اللہ، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر. تو بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، بسم اللہ کا تسمیہ کا کوئی بھی سیگا ہوگا تو سنت پوری ہو جائے گی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے کے لیے ایک خاص سیگا تلقین فرمایا ہے، تو اگر پڑھے گا تو دوسری سنت ادا ہو جائے گی، اور وہ ہے بسم اللہ و برکت اللہ. بسم اللہ و برکت اللہ. اب اس روایت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرے، جب تم میں سے کوئی کھانے کا ارادہ کرے، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی شانہ کے نام کا ذکر کرے. اور اللہ تعالیٰ شانہ کے نام کا ذکر کرے، اس کا مطلب یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے، تسمیہ سے شروع کرے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیگا سکھایا ہے بسم اللہ و برکت اللہ. مگر اس حدیث میں ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. اوپر والی حدیث میں تو صرف یہ ادب تھا کہ کھانے کو شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ و برکت اللہ پڑھنا چاہیے. یہاں ایک اور ادب ہے، اگر کوئی کھانا شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا بھول جائے اور ایک لقمہ کھا لے اور اس کے بعد یاد آئے، 2-4 لقمے کھا لے اس کے بعد یاد آئے کہ میں تو دعا پڑھنا بھول گیا، بسم اللہ و برکت اللہ پڑھنا بھول گیا. 20-25 لقمے کھا لے، آدھا کھانا کھا لے، پونا کھانا کھا لے، آخری لقمہ رہ گیا اور یاد آ جائے تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھانا کھانے والا اللہ کے نام کو ذکر کرنا بھول جائے کھانے کے شروع میں اور کھانے کے دوران اسے یاد آ جائے
تو فلیقل، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھے۔ اس سے اب 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ و برکت اللہ پڑھنا چاہیے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے، یہ طالب علموں کے لیے، علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تحت، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سب سے افضل دعا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، مگر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد فرمایا ہے، اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سب سے افضل ہے، اس پر احادیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، یہ گویا ان کا اجتہاد تھا۔ اور پھر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بسم اللہ و برکت اللہ کی تصریح موجود ہے، تو یہ کہنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا افضل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شروع میں بسم اللہ و برکت اللہ پڑھے۔ اگر شروع میں بسم اللہ و برکت اللہ بھول جائے یا جان بوجھ کر بسم اللہ و برکت اللہ چھوڑ دے، حدیث میں تو یہ ہے کہ اگر کھانا کھانے والا اللہ کے نام کا ذکر بھول جائے شروع میں، تو جب کبھی کھانے کے دوران اسے یاد آ جائے وہ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ مگر صحیح قول یہ ہے کہ چاہے بھول جائے یا جان بوجھ کر اسے چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھول گیا، تو جب کھانا شروع کر رہا ہے تو بھوک اتنی زیادہ تھی کہ پوری توجہ کھانے کی طرف تھی، یا دوستوں کے ساتھ بات میں اتنا مشغول تھا کہ بسم اللہ و برکت اللہ کی طرف ذہن نہیں گیا، یا کسی غم میں بیٹھا ہوا تھا ذہن نہیں گیا، کوئی ٹینشن میں تھا ذہن میں نہیں گیا، کوئی بھی وجہ ہے، یا یہ کہ ذہن میں آیا کہ بسم اللہ و برکت اللہ پڑھنا مستحب ہے، مسنون ہے، مگر اس کے باوجود بھی غفلت سے یوں ہی کھانا شروع کر دیا، توفیق نہیں ملی، اور کھانے کے دوران پھر خیال آیا کہ ہم نے برا کیا، ہمیں بسم اللہ و برکت اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے تھا، تو کھانے کے دوران خیال آ گیا، تو یا تو بھول کر بسم اللہ و برکت اللہ پڑھے بغیر شروع کر دیا، یا جان بوجھ کر۔ تو فإن نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اولہ، یہاں نسی بمعنی ترک، فإن ترک، اگر وہ اللہ کے نام کا ذکر چھوڑ دے بھول کر یا جان بوجھ کر، أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ تنسون بمعنی تترکون ہے، کہ أتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وہ بھولتے نہیں تھے اپنے آپ کو، وتترکون، وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے تھے، لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نسیہ بمعنی ترک بھی آتا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے شارحین کا کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنے کا چانس اسی کو ہے جو شروع میں بسم اللہ و برکت اللہ بھول جائے، تو بسم اللہ و برکت اللہ شروع میں پڑھے، اگر بھول جائے تو بھول گیا ہے، اور بھول پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا،
تو اب اگر یہ بسم اللہ اولہ و آخرہ بیچ میں پڑھ لے گا تو ایسا ہی سمجھا جائے گا اور اس کو وہی برکتیں حاصل ہوں گی جو شروع میں بسم اللہ و برکت اللہ پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہونی تھی. مگر اگر جان بوجھ کر کوئی شروع میں بسم اللہ و برکت اللہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے بسم اللہ اولہ و آخرہ کی دعا نہیں ہے، اور اگر پڑھے گا بھی کھانے کے بیچ میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو فائدے ہونے چاہیے. کیا فائدہ؟ ایک تو برکت، دوسرا کیا فائدہ کہ بسم اللہ و برکت اللہ کے بغیر جو کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ اولہ و آخرہ جیسے ہی پڑھتا ہے تو شیطان جو ہے وہ آگے کھانا نہیں کھا سکتا، پھر رک جاتا ہے، پھر دیکھو وقایا ہو گیا، اور اب تک اس نے جو کھانا کھایا ہے اسے طے کر دیتا ہے. مگر اگر جان بوجھ کر کسی نے شروع میں بسم اللہ و برکت اللہ نہیں پڑھی اور بیچ میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھتا ہے اسے کچھ نہیں ملے گا. ایک قول یہ ہے. مگر دوسرا قول اور زیادہ راجح قول یہی ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی رحمت اتنی عام ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ و برکت اللہ بھول سے چھوڑ دے یا شرارت کر کے غفلت سے چھوڑ دے، اگر اس کو کھانے کے دوران بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنے کی توفیق مل جائے تو شیطان سے وقایا ہو جائے گا، اور جو بے برکتی آئی تھی وہ ساری بے برکتی دور ہو جائے گی، اور ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ اس نے شروع ہی سے بسم اللہ و برکت اللہ پڑھا ہے. تو فَإِن نَسِيَ بِمَعنَى فَإِن تَرَكَ لِلْوَقْتِ، کہ اگر وہ چھوڑ دے، یا تو بھول کر چھوڑ دے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے، اور بیچ میں اسے یاد آ جائے کہ اوہو ہم تو پڑھنا ہی بھول گئے بسم اللہ و برکت اللہ، یا یہ خیال آیا کہ ذہن میں تھا پھر بھی دیکھو ہم نے کتنی کوتاہی کی کہ ہم نے پڑھا نہیں، کہ اب پڑھ لیجئے ابھی بھی چانس ہے. بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور یہ چانس کب تک ہے؟ آخری لقمے تک، آخری لقمے تک. آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ بسم اللہ پڑھے بغیر جو شروع کرتا ہے اس کے کیا کیا نقصانات. آخری لقمے سے پہلے اگر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا، اور اس کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ میں اللہ کے نام ہی سے کھا رہا تھا اور اللہ کے نام ہی سے کھا رہا ہوں. اکل تو و آکلو، میں نے کھایا اور میں کھا رہا ہوں بسم اللہ اللہ کے نام سے. اولہ و آخرہ فی اولہ و آخرہ، شروع میں بھی اللہ ہی کا نام ہے، اخیر میں بھی. کھانے کے شروع میں بھی اللہ کے نام سے ہی میں نے شروع کیا تھا، اور کھانے کو ختم بھی اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ گو میں بولنا بھول گیا یا جان بوجھ کر زبان سے اللہ کا نام نہیں لیا، مگر میرا اللہ سے تعلق اتنا ہے کہ شروع سے اخیر تک اللہ ہی کے نام پر کھا رہا تھا. بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو شیطان نے غفلت میں ڈالا اور شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنے دیا، شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنے دیا، یا تو بھلا دیا یا سستی داخل کر دی. تو اس پر وار کیا گیا کہ تو نے مجھے شروع میں روکا، اب میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، شروع سے لے کر اخیر تک اللہ ہی اللہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو شروع میں بسم اللہ و برکت اللہ پڑھے. اگر شروع میں بسم اللہ و برکت اللہ پڑھ لیا، اب کھانے کے دوران بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں بھول گیا یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو بیچ میں جہاں کہیں بھی یاد آ جائے تو پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ. مگر آخری لقمہ بھی اتار لیا اور کھانے سے فارغ ہو گیا، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنا چاہے، اب ہاتھ سے نکل گیا، اب نہیں. ہاں ایسا کر سکتا ہے کہ ایک لقمہ اور اتار لے، اتنی گنجائش تو ہوتی ہے نا. تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے اور ایک لقمہ اور کھا لے. مگر کھانے سے فراغت کے بعد بسم اللہ اولہ و آخرہ کا چانس چلا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بتلایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک کھانا شروع کرے، کھانے کا ارادہ کرے، تو چاہیے کہ اللہ کے نام کا ذکر کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے،
اور اللہ کے نام کا ذکر کرے. اس سے مراد یہی ہے کہ فلیسم اللہ، تسمیہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے. سب سے اچھا سیگا بسم اللہ و برکت اللہ. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز میں یا لامے میں کسی جگہ پر یہ لکھا ہے کہ ایک نسخے میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی ہے، مگر جو صحیح نسخوں میں ہے وہ اعلیٰ کے بغیر ہے بسم اللہ و برکت اللہ. تو کوشش یہ کیجئے کہ بسم اللہ و برکت اللہ پڑھیے، مگر کوئی بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ایک نسخے میں وہ بھی ہے. اور فإن نسیہ، اگر کوئی بھول جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے اور کھانے کے دوران اس کو توفیق مل جائے تو کہے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ. اللہ تعالی شان وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.